ہزاری مل تو عبادت تھی۔ کبھی ماما عظمت کو اپنی دکان کے سامنے سے آتے جاتے دیکھتا تو ادبدا کر چھیڑتا تاکہ کیوں ماما ہمارے حساب کتاب کا بھی کچھ فکر ہے، اور 7ویں 8ویں دن گھر پر تقاضا کہلا بھیجتا۔ ایک دن حسب معمول ماما عظمت سودے سلف کو باہر جاتی تھی۔ ہزاری مل نے ٹوکا۔ ماما بولی، اے لالا، یہ کیا تم سنے مجھ سے آئے دن کی چھیڑ خانی مقرر کی ہے؟ جب مجھ کو دیکھتے ہو تقاضا کرتے ہو، جن کو دیتے ہو ان سے مانگو، ان سے تقاضا کرو۔ میں بیچاری غریب آدمی، ٹکے کی اوقات، مجھ سے اور مہاجنوں کے لین دین سے واسطہ۔ ہزاری مل نے کہا، یہ بات تم نے کیا کہی کہ مجھ سے کیا واسطہ؟ مجھ سے واسطہ نہیں، دکان سے تم لے جاتی ہو، ہاتھ کو ہاتھ پہنچاتا ہے۔ ہم تو تم کو جانتے ہیں اور تمہاری ساکھ پر دیتے ہیں، ہم گھر والوں کو کیا جانیں؟ ماما نے کہا، اے لالا، ہوش میں آؤ، ایسے گھر کے بھولے، میری ایسی کیا حیثیت تم نے دیکھ لی؟ میرے پاس نہ جائیداد نہ دولت، اور تم نے سینکڑوں روپے آنکھ بند کر کے مجھ کو دے دیے، اور اگر مجھ کو دیا ہے تو تم بھی قسم کھاؤ، جاؤ مجھی سے لے لیا۔ میرے محل جو کھڑے ہوں گے سرکار میں عرضی لگا کر نیلا کرا لیتا۔ ماما کی ایسی اکھڑی اکھڑی باتیں سن کر ہزاری مل بہت سر پٹایا اور لگا ماما سے لگاوٹ کی باتیں کرنے۔ آج تو تم کسی سے لڑ کر آئی معلوم ہوتی ہو، بتا تو کیا بات ہے؟ بیوی صاحب نے کچھ کہا یا صاحبزادے کچھ خفا ہو گئے؟ یہاں تو آؤ، بات تو سنو۔ ادھر تو ماما سے یہ کہا اور ادھر دکان پر جو لڑکا بیٹھتا تھا ایک پیسہ اس کے ہاتھ میں دیا کہ دوڑ کر 2 گلوریاں تو بنوا کر لاؤ، اور دیکھ ذرہ بھی ہتھیلی میں لیتے آئیو۔ جب ماما بیٹھ گئیں تو پھر ہزاری مل نے ہنس کر پوچھا، معلوم ہوتا ہے آج ضرور کسی سے لڑی ہو؟ ماما نے کہا، خدا نہ کرے، کیوں لڑنے لگی؟ بات پر بات میں نے بھی کہہ دی، رتی برابر جھوٹ کہا تو لو میرا کان پکڑ لو۔ ہزاری مل، یہ تو ٹھیک ہے، بہو تو مالک کے ہاتھ پر ہے، پر تمہارے ہاتھوں سے کیا ہوتا ہے یا نہیں؟ نہ ہمارے نام رکا نہ چھٹی، تم نے مالک کے نام جو مانگا سو دیا۔ ماما، ہاں یوں کہو، اس سے میں کب مکرتی ہوں؟ جو لے گئی ہوں، ہزاروں میں کہہ دوں، لاکھوں میں کہہ دوں، اور ہماری بیوی بھی بیچاری کبھی تکرار نہیں کرتی۔ ہزاری مل، ماما بیگم صاحب تو حقیقت میں بڑی امیر ہیں۔ واہ، کیا بات ہے! پھر ہزاری مل نے آہستہ سے پوچھا، چھوٹی بہو صاحب کا کیا حال ہے، کیسی ہیں؟ اپنی بڑی بہن کے ڈھنگوں پر ہیں یا اور طرح کا مزاج ہے؟ ماما، لالا کچھ نہ پوچھو، بیٹی تو امیر گھر کی ہے پر دل کی بڑی تنگ ہے، دمڑے کا سودا بھی جب تک 4 مرتبہ پھیر نہ لیں پسند نہیں آتا۔ ہاں، خدا رکھے، ہنر سلیقہ تو دنیا کی بہو بیٹیوں سے بڑھ چڑھ کر ہے، کھانا عمدہ سے عمدہ، سینے میں زیوروں اور مغلیانوں کو مات کیا ہے۔ لیکن لالا، امیری کی بات نہیں، اول تو مجھ پر بھی روک ٹوک شروع کی تھی۔ لالا، تم جانتے ہو میرا کام کیسا بے لاگ ہوتا ہے۔ آخر کو تھک کر بیٹھ رہیں، بیگم صاحب تو اولیاء آدمی ہیں، اور انہی کے دم قدم کی برکت سے گھر چلتا ہے، ہم غریب بھی انہی کو دامن پکڑاتے ہوئے ہیں۔ بتھیرا لوگوں نے بیگم صاحب کو بھڑکایا، لیکن خدا سلامت رکھ، ان کے دل پر میل نہ آیا اور کسی طرح کا کلام انہوں نے منہ پر نہ رکھا۔ ہزاری مل، سنیں، چھوٹی بہو صاحب کو بڑا بھاری جہیز ملا۔ ماما نے چھوڑتے ہی کہا، خاک بڑی سے بھی اترتا ہوا۔ ہزاری مل، بڑا تعجب ہے، ان کے بیاہ کے وقت تو خان صاحب تحصیلدار تھے، بڑی بیٹی سے زیادہ دینا لازم تھا۔ ماما، اے ہے، تحصیلدار کا کچھ دوش نہیں، اس بیچارے نے تو بڑی بڑی تیاریاں کی تھیں، یہی چھوٹی کھوٹی منہ بولی تھی۔ اماں بابا کی خیر خواہی کے مارے کہو کہ سب چیزیں کم کرائیں۔ ہزاری مل، اگر یہی حال ہے تو بڑی بہن کی طرح یہ بھی الگ گھر کریں گی۔
ماما الگ گھر کرنا کیسا؟ یہ تو بڑے گل کھلائیں گی۔ بڑی بہو بدمزاج تھیں لیکن دل کی صاف، اور یہ کہ زبان کی میٹھی اور دل کی کھوٹی۔ کوئی کیسا ہی جان مار کر کام کرے ان کی خاطر تلے نہیں آتا۔ بات بھی کہیں گی طے کی، منہ پر کچھ دل میں کچھ، نہ بابا نہ عورت ایک دن نبھا کرنے والی نہیں۔ اور اب تو پہاڑ پر باپ کے پاس جانے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ ہزاری میل لاہور سے ان دنوں کوئی خط آیا؟ ماما ہر روز انتظار رہتا ہے، نہیں معلوم کیا سبب ہے، کوئی خط نہیں آیا۔ بیوی خرچ کی راہ دیکھ رہی ہے، رمضان سر پر آ رہا ہے، بلکہ پرسوں ترسوں مجھ سے کہتی تھی ہزاری میل سے 50 روپے اور قرض لانا۔ ہزاری میل قرض کا نام سن کر چونک پڑا اور کہا پچھلا حساب چکا دیں تو آگے کو نیا انکار ہے۔ بڑی بھی دیکھنا، بیگم صاحب کو اچھی طرح سمجھا کر کہہ دینا کہ جہاں سے بن پڑے روپے کا فکر کریں۔ اب میرے ساجی روکے نہیں رکتے، ایسا نہ ہو کہ کل کلاں کو مجھ بات دینی آ جائے۔ ماما تمہارا روپیہ تو خدا ہی نکلوائے گا تو نکلے گا، بیگم صاحب کہاں سے دیں گی؟ بال بال تو قرض دار ہو رہی ہیں۔ مودی الگ جان کھاتا ہے، بزاز جدا شور مچاتا ہے۔ ہزاری میل مجھ کو دوسرے لین داروں سے کیا واسطہ؟ ہماری دکان کا حساب تو بیگم صاحب کو بے باک کرنا ہی پڑے گا۔ میں تو بیگم صاحب کی سرکار کا بڑا لحاظ کرتا ہوں، لیکن میرا ساتھی چھدامی لال اب کسی طرح نہیں مانتا۔ اگر وہ یہ حال سن پائے تو آج نالش کر دے۔ ماما یہ سب حال بیگم صاحب سے کہہ تو میں دوں گی، لیکن گھر کا ذرا حال مجھ کو معلوم ہے۔ نالش کرو، فریاد کرو، نہ روپے ہیں نہ دینے کی گنجائش۔ روپیہ ہوتا تو قرض کیوں لیا جاتا؟ اتنی باتوں کے بعد ماما عصمت ہزاری میل سے رخصت ہو کر سودا سلف لے کر گھر میں آئی تو محمد کامل کی ماں نے کہا ماما تو بازار جاتی ہے تو ایسی بے فکری ہو جاتی ہے کہ کھانا پکانے کا کچھ خیال تجھ کو نہیں رہتا۔ دیکھ تو کتنا دن چڑھا ہے، اب کس وقت گوشت چڑھے گا، کب پکے گا، کب کھانا ملے گا؟ ماما بیوی موئے ہزاری میل کے جھگڑے میں اتنی دیر ہو گئی، وہ جانہار ہر روز مجھ کو آتے جاتے ٹوکا کرتا ہے۔ آج میری جان جل گئی اور میں نے کہا کہ کیا تو نے مجھ سے روز کی چھیڑ خانی مقرر کی ہے؟ کیوں مرا جاتا ہے؟ ذرا صبر کر، لاہور سے خرچ آنے دے تو تیرا اگلا پچھلا سب حساب کتاب بے باک ہو جائے گا۔ وہ موا تو میرے سر پر ہو گیا اور بھرے بازار میں لگا مجھ کو فصیحت کرنے۔ محمد کامل کی ماں ہزاری میل کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو ایسا نہ تھا، آخر برسوں سے ہمارا اس کا لین دین ہے، سویرے بھی دیا ہے، دیر کر کے بھی دیا، کبھی اس نے تکرار نہیں کی۔ ماما بیوی کوئی اور مہاجن دکان میں ساجی ہوا ہے، اس موئے نے جلدی مچا رکھی ہے، جس پر لینا تھا سب سے کھڑے کھڑے وصول کر لیا، جس نے نہیں لیا نالش کر دی۔ ہزاری میل نے کہا ہے کہ بیگم صاحب سے بہت بہت ہاتھ جوڑ کر میری طرف سے کہہ دینا کہ میرے بس کی بات نہیں، جس طرح ہو سکے 2-4 دن میں روپے کی راہ نکال دیں، ورنہ چھدامی لال ضرور نالش کر دے گا۔ اس خبر کے سنتے ہی محمد کامل کی ماں کو سخت درد پیدا ہوا۔ امیر بیگم ان کی چھوٹی بہن خانم کے بازار میں رہتی تھیں، وہ ذرا خوشحال تھیں۔ محمد کامل کی ماں نے ماما عصمت سے کہا کہ لاہور سے اب تو خط کو جواب تک نہیں آتا، خرچ کی کیا امید ہے؟ اگر سچ مچ ہزاری میل نے نالش کر دی تو کیا ہوگا؟ میرے پاس تو اتنا اثاثہ بھی نہیں کہ بیچ کر ادا کر دوں گی، اور نالش ہونے پر دنیا میں بھی بےعزتی ہے، نام تو سارے شہر میں بد ہوگا۔ ڈولی لے آؤ، میں امیر بیگم کے پاس جاتی ہوں، دیکھوں اگر وہاں کوئی صورت نکل آئے۔ ماما بیوی نالش تو ہوئی دھری ہے، جس نے منہ سے کہا، اس کو کرتے کیا دیر لگتی ہے، اور چھوٹے بیگم بیچاری کے پاس کہاں سے روپیہ آیا، وہ تو ان دنوں خود حیران ہے۔ محمد کامل کی ماں آخر پھر کچھ کرنا تو پڑے گا۔ ماما نے پاس جا کر چپکے سے کہا مہینے بھر کے واسطے تمیزدار بہو اپنے کپڑے دے دیتی تو بات رہ جاتی، بالفعل ان
کروڑوں کو گروی رکھ کر آدھے تہائی ہزاری مل کے بھگت جاتے۔ مہینے بھر میں یا تو میاں خرچ بھیج دیتے یا میں کسی اور مہاجن سے لے آتی۔ محمد کامل کی ماں: ارے تو کوئی دیوانی ہوئی ہے؟ خبردار ایسی بات منہ سے بھی مت نکالنا، اگر رہنے کا مکان تک بھی نہ جائے تو بلا سے مجھ کو منظور ہے، لیکن بہو سے کہنا کا منہ نہیں۔ ماما بیوی میں نے تو اس خیال سے کہا کہ بہو کوئی کچھ غیر نہیں ہوتی، اور کیا خدا نہ کرے کچھ بیچ ڈالنے کی نیت ہے۔ مہینے بھر کا واسطہ ہے، چند چیز صندوقچے میں نہ پڑی رہی مہاجن کے پاس رکھی رہی جس میں اس کی خاطر جمع ہے۔ محمد کامل کی ماں: پھر بھی بہو بیٹی میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور بہو بھی نئی بیاہی ہوئی ہے کہ اگر سچ پوچھو تو ابھی اچھی طرح اس کی گھونگھٹ بھی نہیں کھلی۔ بھلا اس سے کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ دیکھو خبردار پھر زبان سے ایسی بات مت نکالیو، ایسا نہ ہو محمودہ کے کان پڑ جائے اور بہو سے جا لگائے۔ ماما صاحبزادی تو ابھی کھڑے ہوئے سن رہی تھی، مگر ابھی ان کو ان باتوں کی سمجھ نہیں۔ محمد کامل کی ماں: ڈولی لے آؤ، میں بہن تک جاؤں تو صحیح، پھر جیسی صلاح ٹھہرے گی دیکھا جائے گا۔ محمد کامل کی ماں: تو سوار ہو خانم کے بازار سدھیاریں۔ اور محمودہ نے سب حال تمیزدار بہو کو جا سنایا۔